سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان اب کب رہا ہوں گے. دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کا 2020 میچ شروع ہو گیا ہے. پہلے یہ ٹیسٹ میچ تھا اور ٹیسٹ میچ آپ کو پتا ہے کہ 5 دن چلتا ہے, ون ڈے 1 دن چلتا ہے. 2020 تو بہت کم ٹائم میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کا 2020 میچ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیں عمران خان پر ٹوٹل عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی 27 کیسوں میں. 12 کیسز 9 مئی کے تھے جس میں GH کو حملہ کیس تھا. ان 12 کیسوں میں عمران خان کی جج ملک اعجاز آصف عوان نے 10 فروری کو ضمانتیں لے لی تھیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی. 10 کیسز میں ان کی ضمانتیں خارج ہوئی تھیں کہ عمران خان پیش نہیں ہوئے, تو وہ فیصلے کالعدم کر دیے ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر کہ عمران خان تو جیل میں ہیں, وہ کیسے آئیں. تو اس طرح سے اس میں بھی ایک طرح سے وہ ختم ہو گئی عمران خان کی گرفتاری. باقی 4-5 سیریس کیسز عمران خان پر بنائے گئے. سب سے مین کیس تھا سائفر کیس, اس میں عمران خان بری ہو گئے. دوسرا عدت مکروہ کیس, اس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہو گئے ہیں. پہلے سائفر میں عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب تھے. پھر ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں ان کو جو ہے وہ سزا دی تھی, وہ سزا معطل ہو گئی. پھر نیب ریفرنس تھا توشہ خانہ کا, اس میں بھی عمران خان کی سزا جو ہے اور بشرا بی بی کی سزا معطل ہو گئی ہے. اب ایک عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے القادر میں. القادر میں عمران خان ضمانت پر ہیں, لیکن اب جو نئی گرفتاری ڈالی گئی ہے, اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ نیب جب بھی اب کسی کیس میں گرفتاری ڈالے گا تو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا کہ 40 دن تک جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان تو آلریڈی جیل میں, تو جسمانی ریمانڈ میکسیمم کتنے دن کا دیا جا سکتا ہے؟ 10 دن, 12 دن, 14 دن میکسیمم. اس کے بعد پھر ضمانت تو اپلائی کر سکتے ہیں, ضمانت اپلائی کریں گے, ضمانت ان کو مل جائے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ اب آخری معاملہ رہ گیا ہے القادر والا. القادر میں میرا خیال ہے 10-12 دن میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. اب میکسیمم عمران خان کو اگر اندر رکھا جا سکتا ہے تو وہ 14 اگست سے آگے تک نہیں لے جایا جا سکتا. میری اوپینین یہ ہے. 14 اگست کا تحریک انصاف پہلے ہی پلان کر رہی تھی کہ 14 اگست کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کے معاملات بہت قریب آ گئے ہیں, لیکن آج کی تاریخ سے اب عمران خان جتنے دن جیل میں رہیں گے اس کا ذمہ دار میں تحریک انصاف کی باہر قیادت کو ٹھہراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اگریسو ہونا ہوگا. عدالتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہیں, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. اب ان کو بھی جو دباؤ بڑھانا ہوگا یہ دباؤ بڑھائیں. عدت کیس کا فیصلہ آیا, تحریک انصاف کے 3-4 کے علاوہ کوئی MNA وہاں پہ موجود نہیں تھا. PTI کی خواتین صنم جاوید اور ان سب کے کیسز ہوتے ہیں, عالیہ حمزہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کیس یا ادھر سے جہاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ, اور ان سب کو پیش کیا جاتا ہے. کوئی MP PTI کا نہیں ہوتا, کوئی MP PTI کا نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ کیا اس لیے دیا تھا کہ آپ جا کے پھر عیاشیاں کریں, آپ جا کے MNA بن کے آپ عیاشیاں کریں, آپ MP بن کے عیاشیاں کریں. لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے, بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے. PTI کو اب اگریسو ہونا ہوگا. KP کی حکومت علی امین گنڈاپور کا کردار بڑھ گیا ہے. عمران خان کو اگر رہا کرانا ہے تو تمام محاذوں پر اگریسو ہونا ہوگا, عقل سے, سمجھ سے, سمارٹ طریقے سے چلنا ہوگا. دباؤ اتنا بڑھانا ہوگا کہ عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری کو زیادہ عرصہ نہ لٹکایا جا سکے. ہر معاملہ آپ لے کر جائیں سپریم کورٹ میں. اب تو نظر آ گیا نا کہ قاضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں. اب ان کو ہر معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جانا چاہیے. سپریم کورٹ میں چیزوں کو لے کر جائیں گے, نیچے عدالتوں پر دباؤ بڑھے گا. اور اس سے یہ اب عامر فاروق صاحب نے کس طرح سے سہولت کاری کی نیب کے ایک اور کیس میں گرفتاری کے لیے, پوری انہوں نے سہولت کاری کی. PTI کو چاہیے اب سارے معاملات لے جائیں سپریم کورٹ میں. عامر فاروق صاحب جو کیسز نہیں لگا رہے ان کو بھی چیلنج کر دیں کہ نہیں لگا رہے, ان کی بدنیتی وہاں پہ ثابت کریں, کیسز ان سے ٹرانسفر کروائیں اور کسی اور بینچ میں لگوائیں اور یہ چیزیں کریں. مجھے عمران خان بہت تاخیر سے بھی اگر میں عمران خان کی رہائی دیکھوں تو مجھے 14 اگست کے بعد عمران خان کی بالکل رہائی نظر آتی ہے. یہ بڑا سوال ہے کہ جو سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا ہے, اس کا مستقبل, اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کی سیاست کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے. اس میں عدالت نے بتا دیا ہے. دیکھیں ایک تو اس میں یہ ہوا کہ PTI سے عمران خان کے لوگوں, عمران خان کی جماعت سے شناخت چھین لی گئی تھی. وہ تحریک انصاف کے نہیں رہے تھے. اور مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب نے ایک بار میری کال پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ PTI کو بہت زیادہ بات کرنی چاہیے. اس وقت PTI ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل بن گئی تھی کہ اتنی بڑی جماعت, یہ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پوائنٹ آپ اٹھائیں کہ اتنی بڑی جماعت جو دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے, اس جماعت کو ایک مسلکی چھاپ اپنے اوپر لگوانی پڑی نام کی حد تک کہ سنی اتحاد کونسل کے یہ MNAs ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو PTI بطور ان سے شناخت چھین لی گئی تھی, وہ شناخت ان کو مل گئی ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں کہ پہلے بانی چیئرمین چلتا تھا, عدالت 2 فیصلوں کے بعد ادھر بھی عمران خان چلنا ہو گیا. دیکھیں
اس کے علاوہ یہ جو عدت کیس کا فیصلہ ہے نا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ فیصلہ. مجھے یہ تھا کہ یہ سزا یا تو برقرار رکھیں گے یا یہ ریمانڈ بیک کریں گے. میں بالکل بریت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ پہلے ایک دن فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، اس سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک ماحول بن گیا، اور اس کے بعد اس میں بھی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا. تو یہ تو وہ جو ہوا اور فضا بنی ہوئی ہے، وہ جو عمران خان کے حق میں ہر جگہ آگ لگی ہے، اس کے اوپر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے نا، کہ آپ نے آگ کے اوپر تیل چھڑک دیا اور اس کو آپ نے آگ کو ہوا دے دی ہے. لیکن اس فیصلے کا آنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نچلی عدالتوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے. نچلی عدالتیں بھی آپ دیکھیں گی سید منصور علی شاہ صاحب کی طرف، اطہر من اللہ صاحب کی طرف، منیب اختر صاحب کی طرف، یحییٰ افریدی صاحب کی طرف، اب قاضی فیصل صاحب کی طرف نہیں دیکھیں گی نیچے کی عدالتیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جج افضل مجوکا صاحب کو پتہ تھا سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ افضل مجوکا صاحب کا فیصلہ اوپر سے معطل ہو جاتا اور ہائی کورٹ تگڑا فیصلہ دے دیتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے جو اسلام آباد کی، اس کے حوالے سے جو 6 ججز نے لیٹر لکھا اور اس کے بعد جو خط لکھا بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے. عامر فاروق صاحب پہ ججز نے سوالات اٹھائے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں، کیسے آپ ججز کو لگا رہے ہیں، کیسے آپ ان کو ترقیاں دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں عدت کیس کا فیصلہ سنانے والا جج جو ہے قدرت اللہ، اس کو ترقی مل گئی ہے، وہ سیشن جج بن گیا. ٹھیک ہے، نہیں میں خیال ایڈیشنل سیشن جج بنا ہے. ٹھیک ہے، ایڈیشنل سیشن جج، سوری سیشن جج نہیں بنا، ایڈیشنل سیشن جج بنا. کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہت بڑا فیصلہ دیا تھا. اب وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. اس لیے آپ نے ان کو ترقی دی تھی کہ وہ بڑا زبردست جج تھا، کہ اس نے بڑا زبردست فیصلہ دیا تھا. اس لیے نہیں، اس لیے کہ اس وقت ضرورت تھی ان کی اور وہ کام آئے تھے جج قدرت اللہ. تو جو سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے، اس کے میں نچلی عدالتوں میں بہت اثرات دیکھ رہا ہوں. پہلے خوفزدہ تھے جج ہائی کورٹس کے. اب آپ دیکھیں اسجد جاوید گھرال صاحب کا فیصلہ، محمد علی ضیاء باجوہ صاحب کا کیس، علی ضیاء باجوہ شاید ان کا نام ہے جسٹس جو ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے جو اسجد گھرال صاحب نے لکھا ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے. اس نے لکھا ہے کہ اداروں کی بدنیتی سامنے آئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے تو اس ملک میں انارکی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسکروٹنی کریں گے، انہوں نے کہا ہے ہم نظر رکھیں گے، انہوں نے کہا ہے ہم نے آئین کے تحفظ کا، بنیادی انسانی حقوق کی کو یقینی بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے. ہم ہر صورت میں ان معاملات کو دیکھیں گے. جو انہوں نے سنم جاوید کیس کے فیصلے میں جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز نے کیا کیا، نظر آ رہا ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے، لیکن آخری موقع دے رہے ہیں. اگر اب عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ وہ آپ نے کیا جو آپ پہلے کر رہے ہیں، اسپیئر نہیں کریں گے، جیلوں میں بھیجیں گے. اور آپ دیکھیں ایک بابر ستار صاحب فیصلہ دے چکے ہیں پہلے، جس میں نے ڈی سی اسلام آباد کو، ایس ایس پی آپریشنز کو، ایس ایچ او کو بھیجا جیل، لیکن عامر فاروق صاحب نے فیصلہ معطل کر دیا، میاں گل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اور آج تک وہ کیس نہیں لگا رہے. کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ آتی ہے نا، اس لیے نہیں لگا رہے. تو لگائیں گے تو میاں گل صاحب نے پچھلی سماعت پہ کہہ دیا تھا کہ اگلی ہیئرنگ تک صرف میں اس کو سسپینڈ کر رہا ہوں. اس میں ڈی سی نے جانا ہی جانا ہے جیل. کیوں؟ اگر عامر فاروق صاحب اور میاں گل صاحب ایک سے برابر ہو جاتے ہیں، میاں گل صاحب کہتے ہیں کہ بابر ستار صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھتے ہیں، عامر فاروق صاحب اس کو جو ہے قلعدم کرتے ہیں، ایک سے برابر ہوگا، معاملہ اس جج کے پاس جائے گا جو 6 خط لکھنے والے ہیں. ان کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس فیصلے کے میں پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی نچلی عدالتوں پر، پاکستان کے پورے نظام پر اتنے خوفناک اثرات دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں مجھے سب کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے شیر افضل مروہ صاحب کے حوالے سے. میں نے جب یہ خبر آئی کہ ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی، اس سے ایک دن پہلے میں نے یہ ویلاگ میں اپنے بتا دیا تھا کہ میں نے شیر افضل مروہ صاحب کا نام نہیں لیا تھا. میں نے کہا پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور جو بھی فیصلہ بنتا ہے دے دیا جائے. دیکھیں شیر افضل مروہ صاحب جو ہیں اس وقت ان کی پوزیشن مجھے بہت کمزور نظر آ رہی ہے، اور اس میں شیر افضل مروہ صاحب نے جب مہم چلائی بہت جرأت سے چلائی، بہادری سے چلائی. تحریک انصاف اس کو مطلب کسی طرح سے نگیٹ نہیں کر سکتی. وہ ان کا بڑا اس وقت پارٹی کے اوپر ایک پارٹی سے کمٹمنٹ ظاہر تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو فیم بھی ملا. یعنی ایک ٹائم آیا کہ عمران خان کے بعد پاپولر ترین جو شخصیت تھے وہ شیر افضل مروہ صاحب تھے. شیر افضل مروہ صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی، جیسے پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ انہوں نے بہت زیادہ کے بولنا شروع کر دیا، اور ان کے بارے میں تاثر یہ بن گیا کہ وہ ہر صورت میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننا چاہتے تھے، اور ان کے بارے میں ایک تاثر بن گیا کہ وہ ہر صورت میں عہدوں کے لیے اب لڑ رہے ہیں. ان کے بارے میں تاثر بن گیا کہ ان کو عہدہ نہ ملا تو وہ پارٹی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں گے. اس چیز کا ان کو نقصان ہوا. اب جو مشورہ دیا اسد کیسر صاحب نے، اگر اس مشورے پہ عمل کر لیا شیر افضل مروہ صاحب نے، تو ان کی پی ٹی آئی میں واپسی ہو سکتی ہے. اور مشورہ کیا ہے کہ آپ محتاط رہیں. آج اگر شیر افضل مروہ صاحب سامنے آ جائیں
اور 3 چیزیں کر لیں. پہلا، عمران خان کے خلاف ڈائریکٹ انڈائریکٹ اشارتاً بھی کوئی بات نہ کریں جو ان کے بارے میں عمران خان کو بتایا گیا کہ آپ اور بشرا بی بی کے خلاف انہوں نے UK میں باتیں کی ہیں. دوسرا، وہ یہ کر لیں کہ وہ آ کے پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ کوئی بات نہ کریں. وہ کہیں کہ میں پولیٹیکل ورکر کے طور پر، کارکن کے طور پر پارٹی کے کام کر رہا ہوں اور میں عمران خان کا کارکن ہوں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جہاں پارٹی کا کوئی ایکٹیویٹی ہو وہاں جائیں اور جا کے اور ان کا بازو بن کے کام کریں. دیکھیں شریف افضل مروت صاحب اگر یہ چاہیں نا کہ وہ باس کے طور پر آئیں، وہ لیڈر کے طور پر سامنے آئیں اور ایسا لگے کہ وہ مرکزی کردار ہیں اور باقی سب ان سے نیچے ہیں، تو ایسے نہیں چلے گا. اب ان کی اس وقت سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. ان پہ بہت شکوک و شبہات ہیں، ان پہ بہت سنگین الزامات ہیں. میں ان الزامات کو نہیں یہاں دہرا رہا، ان کے اوپر بہت سنگین الزامات لگائے گئے جو عمران خان تک پہنچے ہیں. اگر وہ آتے ہیں واپس خاموشی سے پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ بیان دینے کی بجائے اور وہ اپنا جو ایک کارکن کے طور پر اپنا سفر دوبارہ شروع کریں تو 1 سے 1.5 ماہ میں ان کی دوبارہ ریوائول ہو جائے گی. لیکن اگر شریف افضل مروت صاحب کا رویہ وہی رہا جو ہم نے دیکھا ہے تو مجھے پھر شریف افضل مروت صاحب کی واپسی نہیں نظر آتی، بلکہ مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو تحریک انصاف سے مکمل طور پہ فارغ کر دیا جائے گا. اور شریف افضل مروت صاحب سے ایک اور غلطی ہوئی تھی جب انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے لڑائی لے لی تھی. شریف افضل مروت صاحب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو ہے جو عمران خان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. PTI کا سوشل میڈیا جو ہے نون لیگ کا سوشل میڈیا نہیں ہے کہ جو قیادت نے کہہ دیا تو کان بند کر کے آنکھیں بند کر کے اور اسی کے اوپر لگ جائیں. نہیں، PTI کا سوشل میڈیا عمران خان کے فیصلوں پہ بھی سوال اٹھاتا ہے. ایک ٹکٹ دیا گیا بکھر سے افضل ڈھانڈا صاحب کو ضمنی انتخابات میں جب 21 اپریل والے، پھر کیا ہوا؟ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا. نہیں 8 فروری کو یا 8 فروری کے بعد 21 اپریل کو پھر کیا ہوا؟ سارے رہنماؤں نے جی عمران خان نے ٹکٹ دیا، نہیں باز ہے سوشل میڈیا. پھر کیا ہوا؟ فیصلہ بدلنا پڑا نا، پھر ٹکٹ کسی اور کو دیا نا، وہاں پہ واپس لے لیا نا افضل ڈھانڈا صاحب سے. PTI کا سوشل میڈیا کی ریئلٹی ہے. PTI آج جہاں پہ ہے اس کا کریڈٹ PTI کے سوشل میڈیا کو جاتا ہے جو آج تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سنسیئر ہے عمران خان کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسوں کے وہ عمران خان کی اور پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. شریف افضل مروت صاحب سے بھی بڑی غلطی ہوئی جو انہوں نے PTI کے سوشل میڈیا سے لڑائی مول لی. اب شریف افضل مروت صاحب کو دوبارہ اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرنا ہوگا کہ نہ ان کو عہدوں کا لالچ ہے، نہ وہ پارٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو لڑائیوں کا مسئلہ ہے. وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ آئیں، خاموشی سے کام شروع کریں، کوئی متنازع بات نہ کریں. کوئی کچھ بھی کہے کہ جی میں نے بیان نہیں دینا، میں نے کمٹمنٹ کیا. اس سے پہلے کئی بار انہوں نے کمٹمنٹ کی اور توڑی، اس لیے ان کو یہ سارا نقصان ہوا ہے.